کس نے کس کو پہلے پرپوز کیا, کس نے سوچ سمجھا کہ دیر از مور دین سم تھنگ مور دین فرینڈس؟ اصل میں جب یہ تنظیم شروع ہوئی ینگ میڈیا ایسوسیشن، اور پاکستان کی پہلی بڑی تنظیم جس میں تمام ڈیجیٹل نیٹ ورک کو، مین سٹریم ڈیجیٹل کے تمام ینگسٹر صحافیوں کو جوڑا گیا، حارث کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور حارث نے بہت زبردست آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا تھا، اور میں کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی. جب میں نے پہلی دفعہ سنا ان کا پوسٹر دیکھا جس پر ان کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی پہلی تنظیم، تو میں نے کہا یہ تو آئیڈیا میرا تھا. میں سوچتی تھی کہ مجھے کوئی ایسی تنظیم ملے یا میں بناؤں، تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ بنی بنائی ایک چیز جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے، تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ شامل ہوں. اچھا میں پہلے تو دیکھنے گئی تھی، ان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑا وارم ویلکم کیا، اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک لڑکا جو ہے وہ خود ہی سارے کام کر رہا ہے. حالانکہ وہ ایک پریزیڈنٹ ہے اور وہ چاہے تو آرام سے جو ہے وہ بیٹھا رہے صوفے پہ اور سارے گیسٹ جو ہیں وہ اس کے ارد گرد بیٹھ کے باتیں کریں، لیکن سب کو کھانا پہنچانا، سب کے ایک ایک بندے کے پاس جا کے پوچھنا آپ نے کھانا کھا لیا، آپ ٹھیک ہیں، آپ آئے ہیں، ویلکم، یہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ خود ایک ایک پرسن سے جا کے ملنا. میں یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی تھی. میری لائف میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، میں بہت ساری چیزوں کو نوٹ کرتی ہوں. میں جن لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں ان کی 3 چیزیں میں بہت نوٹ کرتی ہوں، اور ان 3 چیزوں میں سے کیا ہے، ایک تو ان کی ڈریسنگ کہ وہ کیا پہنتے ہیں، دوسرا ان کا بیہیویئر کیسا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ کیسا بیہیو رکھتے ہیں، تیسری خاص بات کہ بندہ انٹیلیجنٹ کتنا ہے، اس کے اندر ذہانت بھی ہے، کوئی کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے، یا مطلب کوئی بے وقوفی میں بھی جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں. آپ انٹیلیجنٹ ہیں. یس 3 چیزیں میں ہر پرسن میں جو ہے وہ لازمی دیکھتی ہوں. میں نے جب ان کی شخصیت میں یہ 3 پہلو دیکھے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے لیے اچھا اسی وقت 6 ہاں ایئرز جی اگو، اسی وقت مطلب 6 ایئرز بیک، یہ آج بتا رہی ہوں آپ کے پروگرام میں بتا رہی ہوں، آج سے پہلے میں نے یہ بات نہیں کی، حارث کو بھی اس بات کا نہیں پتا. یہ 3 چیزیں میں آج کچھ میں آپ کو ڈفرینٹ بتاؤں گی جو شاید کبھی میں نے پہلے جو ہے وہ کہیں بھی نہیں کہیں باتیں. آپ سے میری دوستی ہے، پیار ہے، اور جس چینل پہ میں بیٹھی ہوں وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی میرا پیار ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ ڈفرینٹ آپ کے یہاں سے میسج جائے، اور صحیح سالڈ والا میسج. تو یہ 3 چیزیں میں ہر شخصیت میں جو ہے وہ دیکھتی ہوں. اس کے بعد میں نے جب حارث کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ حارث میں ہیں. اچھا اگر کہیں کوئی کمی بیشی تھی بھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ تو سیٹلڈ ہو سکتی ہے، بٹ میں نے اس ٹائم یہ نہیں سوچا تھا. میں نے ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا تھا. اس کے بعد میری ان سے فون پر بات ہوئی، انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، کام کریں. میں نے کہا جی بالکل، میں تو چاہتی ہی ہوں، میں آپ کے ساتھ کام کروں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لیول پہ کام کروں گی، کوئی عہدہ اس طرح سے نہیں لوں گی. انہوں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے دیں، ہم نے تو سارے عہدے بانٹ دیے ہیں. ان کا تو پورا جو ہے وہ جیم پیک تھا تو وہاں پر جو ہے میری تو جگہ بنتی نہیں تھی. انہوں نے میری وہاں جگہ بنائی، اور انہوں نے بنائی، اللہ نے بنائی، ظاہر اللہ نے بنائی. اور اس کے بعد ان کے دل میں آیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو عہدہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کیا لیں گی عہدہ؟ سیکٹری کا عہدہ لے لیں. میں نے کہا جی سیکٹری پہ میں نہیں آؤں گی، آپ ہیں پریزیڈنٹ، میں بنوں گی سینئر وائس پریزیڈنٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں، یہ تو عہدہ ہے ہی نہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. میں کہا جی عہدہ لے کر آئے. پریزیڈنٹ کا عہدہ تھا اور وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ تھا، تو پھر مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ ان شارٹ میں بات کروں گی کہ وہاں پر جو ہے وہ مل گیا. اس کے بعد میں نے ان کے لیے دن رات آرگنائزیشن کے لیے کام کیا. پھر جہاں میرا ہاتھ پڑتا تھا، جن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی، جو میرے سورسز تھے، میں نے تمام طرح اپلائی کر کے ینگ میڈیا ایسوسیشن کو ایک بڑی تنظیم پاکستان کی لانے میں حارث کے ساتھ کھڑی ہو گئی. والنٹیئر بیسس پہ، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، کوئی مجھے لالچ نہیں تھا، پیشن کے ساتھ کرنا یہی چاہتی تھی. دوسرے یہ تھا کہ ان دنوں نا میں بہت اکیلی تھی، تنہا تھی، اور میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا شخص یا لوگ نہیں تھے کہ جہاں میں اپنا ٹائم سپینڈ کر سکوں، جن کے ساتھ میں بیٹھ کر خوش ہو سکوں. میری لائف میں ظاہر ہے ایک سال، اسی سال میں جو ہے وہ ایک ایسا مس ہیپ ہو گیا تھا کہ مطلب وہ ڈیمیج ایسا تھا کہ اس کو وہ کلیئر نہیں ہو سکتا تھا. میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بیزی رکھوں، اور میں نے وہ تنظیم جوائن کی تھی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے. یہ بھی آج پہلی دفعہ سچ بات کر رہی ہوں. ٹھیک. میں نے انگیج کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ میں ڈپریشن میں نہ آ جاؤں، کہیں پرابلم نہ آ جائے. میں ہمیشہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں. گڈ آئیڈیا. اچھا پھر میں نے ان کے ساتھ، اب ان لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں یا مجھ پر کیا گزر رہی ہے، لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہی ہوں، کھانے کھا رہی ہوں، تو اپنی اس تنہائی کو ان کے ساتھ بانٹ کے مجھے خوشی ہوتی تھی. اور جب اور ینگسٹرز بھی بیٹھے ہوتے تھے، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ باتیں کر کے بھی خوشی ہوتی تھی کہ سارے لوگ جو ہے وہ ہم دوستوں کی طرح بیٹھے ہیں اور پلان ہو رہا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ایونٹ کرنا ہے، وہ ایونٹ کرنا ہے. میں نے مصروف کر لیا اپنے آپ کو. 6 بجے تک میں اپنے چینل پہ اپنا شو کرتی تھی، اور 6 بجے کے بعد میں حارث کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہوتی تھی، اور پھر میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ینگ میڈیا ایسوسیشن کا حصہ بن گئی. اچھا میری
ہر دفعہ جہاں پہ بھی میں ہوں میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں سب سے بڑھ کے آگے ہو کے کام کروں. میں نے کسی اور کو اس مقام تک آنے ہی نہیں دیا کہ حارث کے کوئی قریب آ سکے یا حارث کو کوئی جو ہے وہ یہ لگے کہ یہ بندہ اس سے زیادہ کام کر سکتا ہے. میں نے آؤٹ آف وے جا کے کام کر کے ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں جو کر سکتی ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کے لیے. ایگزیکٹلی, آرگنائزیشن کے لیے. اور میں نے ایسا کیا, یعنی اتنی انرجی سے کام کیا کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اور ایک لڑکی میں اتنی انرجی اور اتنا کام اور اتنی ہارڈ ورکنگ ڈٹرمننٹ میں نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی. مطلب آپ نے اپنا لوہا منوایا اس آرگنائزیشن کے لیے, پیشنیٹ ہو کر اور والنٹیئر بیسس پہ. اور ایک پرابلم میرے اندر بہت خاص ہے, پتہ نہیں یہ اچھی بات ہے بری بات ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں میں ہی ہوتی ہوں, مطلب دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی. اچھا, یعنی کہ آپ کے بچپن سے جہاں پہ آپ ہیں تو بس میں آپ اپنے ہی ہائی اسکول میں لائٹڈ ہو. تھی, میں اپنے اسکول میں تھی, پرومیننٹ اسٹوڈنٹ تھی, بیسٹ آف دی بیسٹ ایئرس کے مجھے ایوارڈ ملتے تھے, بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کے. ہر ایئر میں مجھے جو ہے وہ سرٹیفکیشن اور ایوارڈس جو ہے وہ دیے جاتے تھے کہ, اور اب میں فرسٹ پوزیشن پہ رہتی تھی. اگر میں کبھی سیکنڈ آ بھی گئی ایک دو دفعہ تو اس بات پہ جو ہے میری لڑائی ہو جاتی تھی کہ میرا پیپر نکالو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں نے جتنی محنت کی ہے مجھ سے آگے نمبر لے کوئی نہیں سکتا. کانفیڈنٹ ہوتی تھی. ایگزیکٹلی, میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نمبر 1 پہ رکھا, اور کلاس میں جب بیٹھتی تھی نا تو پہلے ڈیسک پہ بیٹھتی تھی. گڈ. میں کہتی تھی یہ ڈیسک میرا ہے. اچھا اس کے لیے میں کرتی کیا تھی یہ, اچھا اس کے لیے کرنی پڑتی ہے, کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی؟ اسکول میں سب سے پہلے آ کے بیٹھی ہوتی تھی. یعنی کہ آپ ٹائم پہ آتی تھی نا, بیفور ٹائم ٹائم, ایون بیفور ٹائم, پہلے, ایون بیفور ٹائم, کہ کوئی بچہ میری سیٹ نہ مل لے آ کے. اچھا, وہ ٹینشن ہوتی تھی رات کو سوتے ہوئے. ایگزیکٹلی, کوئی بچہ, اور کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ سیٹ مل لے. اچھا جب سب کو پتا ہوتا تھا کہ اسکول میں سب سے پہلے آ کے بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی سیٹ نہیں لینی, اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو گیا کہ میں لیٹ ہو گئی ہوں اور میری سیٹ کسی نے لے لی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو کہتی ہوں اٹھو یہاں سے, اٹھو چلو ادھر جا کے جو بیٹھو, یہ میری سیٹ ہے. اور یہ میرا ایک اسٹائل تھا بچپن سے. وہ کہتے تھے ہم پہلے آ کے بیٹھے ہیں, ٹیچر کہتی تھی نہیں بیٹے بیٹھا رہنے دو. میں نے کہا نہیں ٹیچر, پہ میں نے پڑھنا ہی نہیں کلاس میں جا رہی ہوں باہر, میں باہر جا کے بیٹھ جاتی تھی. یعنی کہ آپ ایک دبنگ قسم کی پرسنالٹی بچپن سے ہی ہے, اسکول ٹائم سے. اب وہ ٹیچر کہتی تھی یہ تو پڑھے گی نہیں, اور یہ ہماری جو ہے وہ لائک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بچی کو کہتی بیٹا آپ اٹھ کے نہ ادھر آ جاؤ. کمپرومائز پھر دوسرے کرتے تھے. بچے اپنا لنچ لے کے آتے نا, میرا لنچ ٹیچر بنا کے لے کے آتی تھی. اچھا ریئلی؟ میں بہت پیاری بچی ہوتی تھی, مجھ سے پیار بڑا کرتے تھے میرے ٹیچرز وغیرہ. تو اسی لیے پھر کالج, پھر یونیورسٹی, ہر جگہ پہ جو ہے وہ میں ہی پرومیننٹ رہی. میرے کالج کی جو پرنسپل تھیں میڈم شاہین, پروفیسر شاہین صاحبہ, وہ کہتی تھیں کہ میں نے اتنا ایکٹیو کسی بچی کو نہیں دیکھا کہ جتنا ایکٹیو میں نے جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے. ہر ڈبیٹنگ سوسائٹی میں, ہر پروگرام میں A+ جو ہے وہ گریڈ لے رہی ہے. تو میرا نا ایسے اکیڈمک کیریئر رہا ہے, یہاں پر رہی ہوں میں. تو میں نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن میں جو ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی کام کر سکے. لوگ کرنا بھی چاہتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے, کسی نے آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. جو ان کے ساتھ چلے وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ نکلنے کی انہوں نے کوششیں کی, کیونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. ہاں نہیں تھے. تو ہم اس طرح ساتھ چلے. جب انہوں نے میری وفاداری دیکھی, سچی بات یہ ہے کہ وفادار ہونا چاہیے بندہ. وفاداری جب ہونا تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. آپ کو ایماندار اور وفادار ہونا چاہیے, اور لالچی نہیں ہونا چاہیے. میں نے آج تک ایک پیسے کا لالچ نہیں کیا, کبھی نہیں بتایا. اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی جو ہے وہ واپس جانے کے حوالے سے جو ہے وہ میرے پاس کنوینس نہیں ہوتی تھی. تو ایک دفعہ میں بس چپ کر کے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئی. 2 دن میں نے ان سے ملاقات نہیں کی. انہوں نے مجھے فون کیا کہ کدھر ہیں آپ. میں نے کہا بس میں نہیں آ سکتی کیونکہ میرے پاس کنوینس نہیں ہے. میں کس طرح جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ رینٹ لگا کے آتی رہوں, ان ڈرائیو پہ اتنے رینٹس لگتے ہیں, میں نہیں آ سکتی. تو کہنے لگے کہ آج سے آپ کو ڈراپ میں دوں گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, لیکن آپ نے آنا ضرور ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اور 5 سال تک یہی مجھے ڈراپ دیتے رہے ہیں. رات کو ہم 1 بجے فری ہوں, 2 بجے فری ہوں, اور ہمارے درمیان کچھ نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھی. عزت کا رشتہ تھا, رسپیکٹ کا رشتہ تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال کے اندر اندر جب میرے گھر والوں نے مجھ پہ پریشرائز کیا کہ شادی کرو اور تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں بچوں گی. نبیہہ تم اپنے لیے تمہارے پاس کوئی سہارا ہونا چاہیے. جب تک تو میں بیٹھی تھی میں تمہارا سہارا تھی. تو اب اگر تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا تو تم کیسے سروائیو کرو گی. بہن بھائی تو ہیں لیکن وہ اپنے کمروں میں ہوتے ہیں, اپنی جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو تم ایسے تھکی ہاری آؤ گی, تمہیں کون دیکھے گا, تمہارا خیال کون رکھے گا, باہر کے تمہارے اتنے معاملات ہیں کون جو سیٹل کرے گا. میری امی میری دوست تھیں اور میں دوستوں کی طرح بات شیئر کرتی تھی. وہ حارث کو جانتی تھی اور انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ حارث سے ہی شادی کرے گی. اور میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی, لیکن لاسٹ ٹائم پہ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ امی میں ایسا چاہتی ہوں, آپ کی اگر اجازت ہو تو میں حارث تک یہ پیغام پہنچا دوں
یہ بات بھی میں آج آپ کے شو میں کر رہی ہوں. اچھا یعنی کہ آپ کی طرف سے گیا پیغام؟ جی میں نے امی سے پوچھا پہلے, امی کے ساتھ میں نے شیئر کی یہ بات کہ امی حارث میرے ساتھ اتنے ٹائم سے ہے تو کیا مجھے اسے بتانا چاہیے اس بات کو. پھر میں نے مولا علی کا ایک کال بھی پڑھا, اچانک سے اللہ کی طرف سے میرے سامنے آ گیا کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے ضرور بتاؤ, ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے کچھ محبت ہو اور وہ تمہاری اس محبت کی قدر کر کے جو ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے. اب اگر تم اس ڈر سے بتاؤ ہی نہ کسی کو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, یک طرفہ محبت چلتی رہے, کوشش تو کرو, شاید اللہ مدد کر دے. ہمیشہ کرنی چاہیے. میں نے یہ کوشش اپنی ماں سے پوچھ کے اور مولا علی کے اس کال کی وجہ سے کی. آج بتا رہی ہوں, حلفاً بات کر رہی ہوں, ورنہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی. اور میں نے تھرڈ پارٹی کو بیچ میں رکھ کے, ایک تھرڈ پرسن ہمارے کلیم بھائی جو بیچ میں ہوتے ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, ہاں انہیں میں نے ہمیشہ, کلیم بھائی میرے اور اس کے درمیان میں برج کا کردار ادا کرتے رہے ہمیشہ. ہم دونوں کو جوڑنے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. تو ہماری آرگنائزیشن کو چلانے میں ہم تینوں جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھے. تب جا کے جو ہے وہ میں نے حارث کے پاس پیغام بھیجا اس وجہ سے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کے دل میں میرے لیے کچھ ہو. تو مجھے ایسا لگتا تھا, پھر مجھے نہیں پتا تھا, کچھ تھا نہیں تھا, لیکن انہوں نے میرا دل نہیں توڑا.